قربانی کس پر واجب ہے؟ تو یہ یاد رکھیے، جس شخص کے اندر 6 باتیں پائی جائے اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ 6 نمبر یاد کر لے بھائی، تبلیغ والے بھی 6 نمبر بتاتے ہیں، ہم بھی 6 نمبر بتاتے ہیں، ہم تو ہے تبلیغ والے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے بھائی، سبق پڑھاتے تھے، وہ کہتے 6 نمبر کا سبق یاد کر لو، تو 6 نمبر یاد کر لو۔ قربانی میں 6 نمبر 6 باتیں ہوں، اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 1، مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، آزاد ہو۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کل نہیں ہوتے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، جو غلام ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل پر قربانی واجب ہے، مجنون اور دیوانے پر واجب نہیں ہے۔ بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ بچہ ہو بچی ہو، اس کے پاس مال میراث میں باپ کا مال ملا ہو، ماں کا مال ملا ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو بچے اور بچیاں گھروں میں بالغ ہو گئے ہیں، 14-15 سال میں بالغ ہو گئے، اور ان کے پاس اتنے پیسے ہیں جو نصاب تک پہنچ جائے، ہمارے یہاں تقریباً 340 پاؤنڈ جس کے پاس ہو صاحب نصاب ہوتا ہے، عید کے دنوں میں اتنے پیسے ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ آپ کا بچہ اور بچی بالغ ہے، اتنے پیسے ہیں تو قربانی واجب ہے۔ چلو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن کپڑے اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، 15-20 جوڑے ہیں، جیکٹیں 10-15 آپ نے خریدی ہوئی ہے، 5-10 جوڑے ہمارے ان بالغ بچوں کے پاس ہے، اور ان سب کو جمع کریں، ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہ تو 340 کیا، وہ تو 3000 پاؤنڈ تک پہنچ جائیں گے۔ ایسے بچوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ ماں باپ اس کا خیال رکھے۔ سمجھ گئے؟ 4 ہو گئی ہے۔ 5واں، مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر نہیں ہے۔ جو ان دنوں میں 10، 11، 12 ذوالحجہ عید کے دنوں میں مسافر ہو، اس پر قربانی نہیں ہے، مقیم پر ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی حاجی لوگ جو مکے میں ان پر قربانی ہے یا نہیں؟ تو ایک تو جو حج کرتے ہیں ان پر حج کی قربانی ہے، قران اور تمتع کے اندر۔ کیا ان پر عید کی بھی قربانی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، منا جانے سے پہلے، مکہ سے جب منا جاتے ہیں 8 ذوالحجہ کو، تو منا جانے سے پہلے اگر کوئی حاجی مکے میں 15 دن وہاں رہا تو وہ مقیم ہو گیا۔ اب یہ مقیم صاحب، حاجی صاحب اب 8 تاریخ کو منا جا رہے ہیں، یہ حج کی بھی قربانی کریں گے۔ اور اگر یہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کی جو ضروریات ہیں، ضروریات سے نکال کر اتنے پیسے اس کے پاس ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر عید کی قربانی بھی واجب ہے۔ اب یہ حج کی قربانی تو وہاں کرے گا، عید کی قربانی چاہے وہاں کرے، چاہے وہ اپنے ملک میں کسی کو کہہ دے اس کے لیے کر دے۔ لیکن جب اپنے ملک میں کہیں گے تو سعودیہ اور پاکستان میں تو 1 دن کا فرق ہے، تو وہ پاکستان والے اس کی قربانی اس دن کریں گے جس دن پاکستان میں عید ہو اور سعودیہ میں بھی عید ہو، تو پاکستان کے پہلے 2 دنوں میں تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، تیسرے دن پاکستان والی عید میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دن سعودیہ میں 4تھا دن ہوگا، دونوں جگہ عید ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ منا جانے سے پہلے مکہ میں 15 دن نہیں رہا ہے تو مسافر ہے، وہ حج کی قربانی کرے گا، اور اس پر جناب کیا ہے، عید کی قربانی نہیں ہے۔ چھٹی بات، آخری بات، صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کیا ہے یہ ذرا اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ایک تو صاحب نصاب وہ ہے جو زکوٰۃ کے اندر نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنے پیسے آپ کے پاس ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جو تقریباً ہمارے 340 پاؤنڈ بنتے ہیں، پاکستان میں تقریباً 87 ہزار روپے بنتے ہیں آج کل کے حساب سے۔ یا مال تجارت ہو جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس ان 4 چیزوں کے علاوہ گھر کے اندر ایسی چیزیں ہیں،
जो जरूरत की चीजें, कपड़े हैं, जूते हैं, फर्नीचर है, बर्तन है, गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, अब ये जरूरत की चीजें हैं, ये जितनी भी वैल्यूएबल हो, इन चीजों पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर ये चीजें जरूरत से ज्यादा है, कपड़े उसके पास 3 जोड़ों से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, 15-20 जोड़े रखे हुए हैं, जूते उसके पास 10-15 जोड़े हैं, स्कूटर एक है, दूसरी उस जरूरत से ज्यादा है, गाड़ी एक है, दूसरी जरूरत से ज्यादा है, अब इन चीजों पे ज़कात वाजिब नहीं। लेकिन जरूरत से ज्यादा चीजें अगर वो इतनी वैल्यूएबल है कि चांदी के निसाब तक पहुंच जाए, 340 पाउंड तक, और इन दिनों में इसके पास हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। समझ में आए? इसलिए कि जरूरत से ज्यादा उसके पास चीजें हैं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। उसके पास पैसे हैं 340 पाउंड 87,000 रुपए, जो चांदी का निसाब है, तो कुर्बानी वाजिब। और उसके पास जरूरत से ज्यादा कपड़े, जूते, गाड़ी वगैरह है, और वो इतनी कीमत तक पहुंच जाए जो चांदी का निसाब है, तो भी कुर्बानी उस पर वाजिब। ऐसे शख्स के बारे में तो ये एक फर्क है ज़कात और कुर्बानी का। दूसरा फर्क, ज़कात 1 साल बाद वाजिब होता है साहिब निसाब पर, लेकिन जिसके पास ये निसाब ईद के दिन हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, चाहे उस निसाब पर साल गुजरा हो या ना गुजरा हो। तीसरा फर्क भी समझ लीजिए, ज़कात में तो बकरियां भी देते हैं, जो बकरियों वाले बकरियां देते हैं। मिसाल के तौर पर जिनके पास बकरियां आए, तो 40 बकरी में 1 बकरी देनी है, उसका एक पूरा एक निसाब है जो हमें बताया गया है। अब 40 बकरियों में 1 बकरी ज़कात है, तो ज़कात की बकरी और कुर्बानी की बकरी में फर्क है। ज़कात की बकरी पूरी की पूरी को आपको गरीब को देनी है, कुर्बानी की बकरी गरीब को देना जरूरी नहीं है। ज़बह कीजिए, 3 हिस्से बनाइए, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। और अगर कोई इतना कंजूस मक्की चूस हो कि जनाब न गरीबों को देता है, न दोस्तों को देता है, सारी खुद खा लेता है, तो भी कुर्बानी हो जाएगी उसकी। लेकिन भाई देना अच्छा है। मैं तो यहाँ लोगों से कहता हूँ जो हमारे आसपास गैर मुस्लिम रहते हैं, उनको भी दो, और देना जायज है, उनको भी दे सकते हैं आप। तो साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। ये 6 बातें जिसके अंदर हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है।